اب انہوں نے کہا جی ایک صورت ہو سکتی ہے، اب اتنا بڑا فنکشن وہاں کے ہائر اتھارٹیز کو پتہ ہے 1,00,000 لوگ جمع کرنا مذاق نہیں ہوتا، کہ وہاں کا کوئی ہوٹل ایسا نہیں تھا، پورے ہوٹلز بک تھے. ہماری وجہ سے، کنونشن کی وجہ سے ہوٹلز کے کرائے بڑھے ہوئے تھے. اب وہاں سے جب وہ لیٹر آیا کہ نہیں یہ ہمارے لوگ ہیں اور ہم ان کو بلا رہے ہیں اپنے کنونشن میں، تب بھی انہوں نے کہا کہ آپ $10,000 پر بندہ جمع کرائیں گے. تو کمپنی نے 1 منٹ نہیں لگایا، پیسے جمع کرا دی. جی آپ، میرا خیال ہے شاید کوئی سگا جمع نہیں کراتا ہوتا کہ پتہ نہیں کوئی سلپ ہی نہ ہو جائے ادھر ادھر. انہوں نے جمع کرائے. جب ہم پاکستان واپس آئے دین وہاں کی کمپنی نے اس کو، وہاں انٹیریئر منسٹری سے ان پیسوں کو واپس لیا. تو یہ اس لیول کا جب سپورٹ مل رہا ہے تو پھر میرا خیال ہے کہ پاکستانیوں کے لیے اس سے اچھی چیز کوئی نہیں. اصل میں عوام پتہ کیوں ڈرتے ہیں کہ آج سے پہلے بہت سارے لوگوں نے، بینکوں نے، مختلف شکلوں نے، ایک تو آپ کو یاد ہوگا پرانی وہ مطلب ہے بڑی اہم نام کے اوپر لوگوں نے بہت، مطلب میں نام نہیں لینا چاہ رہا، بہت نام، مطلب ایسے لوگوں کو لیا ہے کہ ابھی کبھی کسی سے بات ہو جائے نا تو وہ پریشان ہو جاتے ہیں، کہتے ہیں یار یہ بھی فراڈ ہے. اب ہوتا کیا ہے، جیسے آپ نے نام نہیں لیا، ٹھیک ہے نا، کوآپریٹیوز ہیں، ایسی کمپنیز اور آئیں، وہ لوگ پیچھے ہٹ جاتے ہیں کہ نہیں یار ہم سے غلطی ہو گئی، ہمیں نہیں پتہ تھا، لہٰذا بس غائب ہو جاؤ. لیکن یہ اللہ نے ہمیں ہمت دی ہے اور کامیابی بھی کی ہے کہ اگر ہم سے کچھ ہوا بھی تو ہم کھڑے بھی ہوئے اور اللہ تعالیٰ نے ہمیں کامیاب بھی کی. اور ایسی بات نہیں ہے اگر وہ بھی کھڑے ہوتے تو انہیں کامیابی ملنی تھی. فرق صرف یہ ہے کہ ہم اکثر یہاں سے کمزور ہو جاتے ہیں. عوام کے مفاد میں کامیابی ملنی تھی یا ذاتی مفاد میں؟ ذاتی مفاد میں تو انہوں نے بڑی کامیابیاں لے لیں جو لوگ گئے. جو لوگ پیچھے ہٹے، جیسے میں آج آپ کو ایک الگ سی بات بتاتا ہوں، مرضی آپ اس کو آن ایئر دیں نہ دیں، اس کو سینسر کریں، میں کوئی چیز سینسر نہیں کروں گا انشاءاللہ. تو وہ جیسے ہمارے یہاں کیا ہوتا ہے کہ ایک سرکاری آدمی ہے، فوجی آدمی ہے، بیوروکریٹ ہے، سارے مزے لے لیتا ہے، نمازیں پوری 5 پڑھ رہا ہے، نشان بھی ہوتا ہے اس کے، سب کچھ ہوتا ہے، داڑھی بھی بڑی چھوٹی جتنی ہوتی ہے، لیکن آخری میں وہ کہتے ہیں نہیں یار نوکری بس میں کرائیت سے کر رہا ہوں لیکن مجبوری ہے، میں نوکری ہے بچے پال لیں، اسے اللہ پہ بھروسہ نہیں ہوتا، وہ اس کو چھوڑتا نہیں ہے. ریٹائرمنٹ لے کے سارے غلط کام کر کے یا غلط کام پہ آنکھیں بند کر کے اپنی پوری فنڈ، گریجویٹی، اپنے پلاٹ سارے جو وہ ڈیزرو کرتا ہے اس پوسٹ پہ، وہ لینے کے بعد پھر آخری میں کتاب بھی لکھتا ہے، اس میں انکشافات کرتا ہے اور پھر وہ کتاب بیچ کے پیسے لیتا ہے اور آخری میں اپنے گھر میں درس قرآن کراتا ہے. تو میں کم از کم ان میں سے نہیں ہوں. مطلب میرا اپنا جو ایک گھر ہے یا میرا خاندان ہے، الحمدللہ 17 شہید جو ہے 1948 سے لے کے اور کارگل تک اس پاکستان، مطلب ہمارے لیے، اپنے ملک کے لیے میرا خاندان جو ہے وہ دے چکا ہے. تو مطلب میرے فور فادر یا میں اس خاندان سے تعلق رکھتا ہوں. تو پہلے درجے پہ عمل کرنے پہ یقین رکھتا ہوں، ایمان کے، کہ آگے کھڑے ہونا ہے، جان جاتی ہے چلی جائے، اسی دن جانی ہے جس دن جانی ہے. لیکن برہان بصری صاحب، ہم اسی لیے تو یہ بات کر رہے ہیں آپ سے کہ کہیں آپ کا اتنا چہرہ، آپ کی فیملی بیک گراؤنڈ دیکھ کے کہ لوگ آپ پہ اعتماد کر رہے ہیں، اس کمپنی کو تو کوئی جانتا بھی نہیں تھا ادھر، مطلب تو ایسا تو نہیں، مطلب آپ سیٹسفائیڈ ہیں کہ یہ کمپنی بالکل سٹینڈ کرے گی جو آپ کہہ رہے ہیں ان باتوں کے اوپر؟ آپ گارنٹی کرتے ہیں اس بات پہ؟ مطلب میں اس پہ 100% گارنٹی. اب یہ نہیں کہ آپ نے مجھ سے یہ انٹرویو لیا تو میں نے کہنا ہے، یہ سب چیزیں دیکھ کے آنے کے بعد میں 4 سال بعد آپ کو گارنٹی کر رہا ہوں. کیونکہ جب انہوں نے کہا نا یہ ہو جائے گا، ہو گیا، پھر کہا اس سال یہ ہو جائے گا، ہو گیا، اس سال یہ اسٹریٹجی ہے، ہو گئی. آپ کا کہنا ہے کہ ہمارے پرائم منسٹر بھی ان کو دعوت دے کے آئے تھے کہ آپ آئیں یہاں پہ کام کرنے کے لیے؟ جی بالکل. اور ویسے میں آپ یہ موجودہ شوکت عزیز صاحب، لیکن اس سے ہٹ کے بات بتا رہا ہوں، میں ان لوگوں کو، یہ تو میں آپ کو انٹرویو دینے کے لیے کہہ رہا ہوں، لیکن میں ان لوگوں کو اوتھینٹک سمجھتا نہیں ہوں، اس لیے کہ ان کا کہنا یا ان کا دعوت دینا ان کو کوئی بھی کبھی بھی کسی طریقے پہ بھی چلا لیتا ہے. تو میں تو اپنے حساب سے کیا طریقہ بتائیں گے؟ تھوڑی سی وضاحت کر دیں. بھائی سیدھی سی بات ہے، اگر ان کے ساتھ وہ آپس میں، وہ اتنا بڑا آدمی ہے کہ جس کے ریزروز پاکستان کے ریزرو سے تھوڑے اوپر ہی ہیں، اس کے لیے کیا مسئلہ ان کو خریدنا؟ ہمارے ہاں تو ایک رات میں اسمبلی بک جاتی ہے. کہیں آپ کو تو نہیں خریدا ہوا؟ ہاں میں ویسے دوسری طرح بکا ہوا ہوں. مطلب وضاحت کر دیں. وضاحت یہ ہے کہ میں ایک زمانے میں جب لی جن یوان سے ملا تھا اور پھر دوبارہ جب چائنا گیا تو ایک ملاقات اور ہوئی، تو میں نے اس شخص کو جس طرح وہ ہیلی کاپٹر سے اترا اور دیوانہ وار 104 ملکوں کے لوگ جس طرح اس کی طرف جا رہے تھے،
یعنی ہمارا تو جو سیاستدانوں کے پیچھے نہیں جاتے لوگ, تو اتنی دنیا میں اس نے لوگوں کو کچھ دیا ہے کہ لوگ پاگل ہوئے ہوئے تھے اس کے پیچھے. اس پر بھی وہ جب پاکستان آگے مجھ سے ملا تھا تو اس جھمگٹے میں اس شخص کو میں یاد تھا, اس نے مجھے دور سے دیکھا ہے اور اس کے بعد مجھے ہاتھ ہلایا اور مجھ سے ملا ہے. یعنی مجھے اور اس کا کام کیا ہے کہ وہ جو کما رہا ہے اس کا 3rd پارٹ تو وہ بالکل چیریٹی میں دے رہا ہے. نام اس کا لیجن یوان ہے, میرے حساب سے اس کا نام عبد الرحمن ہونا چاہیے تھا, اللہ کرے وہ ہو جائے عبد الرحمن. آپ اس پہ کام کر رہے ہیں؟ میں ہاں اس پہ بس یہ میں اس پہ نہیں بتاؤں گا, ذرا سلو, یعنی انڈر گراؤنڈ ایک ہوتا ہے, مطلب میرا بھی دل ہے, کچھ چیزیں دی گئی ہیں, اللہ مالک ہے, کسی کا بھی دل چینج ہو سکتا ہے, لیکن اس کے کام پورے ویسے ہی ہیں. اتنا بڑا آدمی بھی ہو کے اسے ایک عام آدمی جو ہے اس کو یاد رہتا ہے اور وہ اس کے ساتھ بالکل ویسے مل رہا ہوتا. ہمارے ہاں تو میرا خیال ہے وہ چھوٹا سا کوئی کونسلر سے ذرا سا اوپر چلا جائے تو وہ جب تک 2 گن مین نہ ساتھ ہوں تو اس کو چین نہیں آتی ہے. تو وہ شخص دنیا میں گھوم رہا ہے, اتنا امپورٹنٹ آدمی ہے, بلینز آف ڈالرز کے کام کر رہا ہے, اس کی وجہ سے 3 کروڑ لوگوں کے چولہے جل رہے ہیں گھر میں. 3 کروڑ مطلب منہ سے کہنا آسان ہے, یہ مذاق نہیں ہوتا. اور ایک پارٹ وہ ٹوٹلی واپس انویسٹ کر رہا ہے اس بزنس کی ڈیولپمنٹ میں. اور برہان صاحب ایک بات بتائیں, آپ کی جو یہ میڈیسن کا کام ہے یہ خالی پاکستان میں, پوری دنیا میں تو آپ کی خالی یہ والی پروڈکٹس نہیں ہیں؟ نہیں, اس کا الگ الگ ہے, ان کی پروڈکٹس بہت زیادہ ہیں. اب جیسے مثال کے طور پہ پاکستان ہے, ہمارے ہاں یہ سب اسٹینڈرڈ فوڈ ہے, دھواں مٹی زیادہ ہے, تو اس سے ریلیٹڈ بیماریاں زیادہ ہیں. اب جیسے رشیا ہے, بہت سخت سرد ملک ہے, وہاں کی بیماریاں تھوڑی سی ڈیفرنٹ ہیں, اسی طرح فار ایسٹ کی تھوڑی سی ڈیفرنٹ ہیں. تو کچھ بیسک پروڈکٹس تو ہر جگہ سیم ہوتی ہیں, ادروائز ایز پر اس کے سرکمسٹانسز جو بھی ہیں یا ایز پر وہاں کی جو روٹین ہے اس حساب سے کچھ پروڈکٹس مختلف ہوتی ہیں. جیسے ہمارے ہاں وہ پروڈکٹس کے جو الرجیز, انفیکشنز یا آپ کے کیلشیم کی کمی, مال نیوٹریشنز اس سے متعلق ہیں, وہ پاکستان میں زیادہ تیز چلتی ہیں. جو آپ کی یہ کمپنی ہے, اس کا جو میمورنڈم ہے پاکستان کا, اس کے اندر اس کے کیپٹل کی کیا ویلیو ہے پاکستان کے اندر خالی, جو کیونکہ یہ پاکستان میں تو الگ سے کام کر رہی ہے نا؟ نہیں, الگ سے نہیں کر رہی, اس میں آپ کو وضاحت کر دوں. مجھے نہیں, ناظرین کو. ہاں, ناظرین کو ضرورت ہے. ایک تو ہوتا ہے پروپرائٹرشپ. جتنی بھی ایسی کمپنیاں آئی ہیں وہ پروپرائٹرشپ سے اوپر گئی نہیں, کیونکہ اگر آپ پرائیویٹ لمیٹڈ جائیں گے تو آپ کو آڈٹ کرانا پڑے گا, SECP میں جانا پڑے گا, 10 جگہ رجسٹریشنیں ہوں گی, آپ کا صحیح ہونا ضروری ہے. ہاں, اس کا کیپٹل کیا ہے پاکستان کے اندر؟ 85 کروڑ روپے پیڈ اپ کیپٹل ہے اس کا, بیسک 85 کروڑ پیڈ اپ کیپٹل, روپیز ناٹ US, 85 کروڑ روپے پیڈ اپ کیپٹل ہے. اور وہ بھی اس لیے کہ ہمارے ہاں لا, اب وہ جو آپ مجھ سے نہیں کہہ رہے تھے کہ آپ نے بات کی بورڈ آف انویسٹمنٹ سے, آپ نے کیوں نہیں لگوایا ادھر, کہ یہ انتہائی واہیات لا ہے کہ ایک باہر کی ملٹی نیشنل کمپنی آئے, اسے پاکستان میں 12 ڈائریکٹرز چاہیے, دین وہ یہاں بڑا پیڈ اپ کیپٹل رکھے گی. اب وہ کیا 12 پاکستانیوں کو ادھر ڈائریکٹر بنائیں؟ نہیں, 12 پاکستانی چاہیے. اور یہ کام انہوں نے کیوں کیا ہوا ہے کہ جب باہر سے کوئی آتا ہے یہ اس سے ڈیل بناتے ہیں, خود اس کے ڈائریکٹر بن کے بیٹھتے ہیں, اس کو یہ کہتے ہیں کہ تم یہاں پہ WTO سے نیچے جو کھاتا چلانا ہے چلاؤ, سب اسٹینڈرڈ چیزیں دو, زیادہ بڑا منافع کماؤ, ہمیں بھی دو, خود بھی کھاؤ. آپ کوئی ایسے لوگوں کے نام بتائیں گے جو یہ کچھ کر رہے ہیں سارے, کہ ہم اس کو ان کا کوئی اچھا کر سکیں عوام کے لیے, ان کو کوئی ظاہر ہو جائے کہ یہ لوگوں نے یہ کیے ہوئے, یہ ڈائریکٹرشپوں میں ہیں, یہ بننے جا رہے ہیں, یا آپ لوگوں کے ساتھ کسی نے بات کی ہو؟ آپ ادھر لے آئیے. بڑی سیدھی سی بات ہے, پاکستانی جو قوم ہے نا اس کو کچھ بھی آپ بتا دیں, اب نام جتنے ہیں, جتنے حکومتوں میں پہلے رہے, جب حکومت جاتی ہے ان سب کے نام ہمیشہ اوپر آتے ہیں. عوام میں ابھی بڑا شعور آ گیا. عوام میں اسٹل کہہ رہا ہوں کہ عوام میں قطعاً کوئی شعور نہیں ہے, یہ صرف باتیں. یہ بھی مطلب وہ میڈیا نے ایک دیا ہوا کہ جی شعور آ گیا ہے. وہی بدماش جو 40 سال پہلے جیت رہا تھا, آج اسی کا بدماش بیٹا دوبارہ جیت رہا ہے. یہ تو عوام کے ساتھ زیادتی ہے نا, بے شعوری تو نہیں ہے. عوام خود دیکھیے, اب یہ اللہ تعالیٰ کا ایک قانون ہے کہ جیسی عوام ہوگی ویسے حکمران ہو. آپ کہتے ہیں ہماری عوام ٹھیک نہیں. بالکل, میں خود ہوں اس میں. یہ وہی والی بات ہے کہ میں یوں کر رہا ہوں تو 3 انگلیاں میری طرف بھی ہیں.
ہم جب تک خود صحیح نہیں ہوں گے, خود آنیسٹ نہیں ہوں گے, وہ جو میں نے آپ سے بات کی کہ ریٹائرمنٹ کے بعد ایک کتاب نہیں لکھیں گے بلکہ اس پوسٹ پہ رہ کے اس طاقت کو صحیح کرنے کے میں استعمال کریں گے, چاہے اس میں تنخواہ کٹ جائے, چاہے اس میں فنڈ گریجویٹی رک جائے, وہ تو اللہ نے دینا ہے نا سب. اب یہ یقین نہیں ہے کسی میں نے بھی جاب چھوڑی تھی نا, پیک پہ چھوڑی تھی, اب میں کہتا نہیں یار پیسے آ رہے ہیں چھوڑو بس. کیا پرابلم آیا تھا؟ پرابلم وہی آیا تھا کہ بل پاس کیا کرتا تھا, تو آپ کو بھی پتہ ہے کہ 80% بل فیک ہی ہوتے ہیں. 10 روپے کا بل آتا ہے تو 2 روپے کی چیز خریدی ہوتی ہے, 8 روپے اوپر لگے ہوتے ہیں, وہ سب نیچے سے اوپر جاتے ہیں. تو جب آپ کچھ پڑھ کے نکلتے ہیں, آپ نے بھی جب نئے نئے پڑھ کے نکلے ہوں گے, جوش ہوگا ہمارے اندر آج تک الحمدللہ ہے کہ نہ غلط کام کریں گے. آپ کو میرا مرا نظر آ رہا ہے؟ نہیں الحمدللہ, اللہ اس کو اور ترقی دے, ایسی بات نہیں کر رہا, لیکن یہ کہ ہوتا ہے یہ اکثر لوگ حالات سے سمجھوتا کر لیتے ہیں. بس یہ کہ ہم نے اب تک سمجھوتا نہیں کیا اور اللہ نے کوئی مشکل آنے بھی نہیں دی. بظاہر آئی ہیں لیکن وہ کوئی اتنی بڑی نہیں کہ جیسے ہم سوچ رہے تھے, وہ اللہ نے بڑی جلدی اس کو سالو کیا, ایسے لوگ بھی ساتھ دیے. تو یہ نیتوں کا دخل ہوتا ہے. نام بتانے لگے تھے لوگوں کے جنہوں نے آپ لوگوں کی کمپنی جب یہاں پہ رجسٹرڈ ہونے کے لیے آئی تو انہوں نے آپ لوگوں کو پرابلم کریٹ کی. جو نہیں سمپل ہوتا ہے, میں بتاتا ہوں نا. بی او آئی میں جو بڑا بیوروکریٹ بیٹھا ہے, ایس سی پی میں جو بیٹھے ہوئے ہیں, مجھے ابھی کا تو یاد نہیں. میں مثال کے طور پہ میں آپ سے بات کرتا ہوں نا, ابھی تھوڑا سا سیاسی پہ چلے جاتے ہیں. لوگ کہتے ہیں جی اسلحہ بہت ہے جی بلوچستان میں, جی ابھی بگٹی صاحب کے ساتھ ہے بلوچ, جو کچھ بھی ہوا وہ صحیح ہے غلط, بہرحال وہ ایک الگ کہانی ہے. آیا کیسے وہ؟ میں بہت پہلے ڈیرہ بگٹی گیا تھا, ویسے میرے کچھ دوست تھے, میں ادھر گیا تھا تو وہاں بہت بڑا سا ٹاور لگا ہوا تھا.